الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعوانا ومنجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، مجھے یہاں حاضر ہو کر بے پناہ خوشی اور مسرت ہوئی، اور اس خوشی اور مسرت کے بہت سارے اسباب و علل ہیں. پہلی خوشی یہ کہ سلسلے عالیہ مجددیہ نقشبندیہ کے زبردست شیخ اور ولی کامل خیر الاتقیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر صاحب مجددی نقشبندی اور ان کے جانشین بقیت السلف حضرت علامہ مولانا مفتی اکرام الحق صاحب مجددی نقشبندی کی اس عظیم الشان علمی یادگار مدرسہ خیریہ فیض العلوم میں آج ختم بخاری شریف کرانے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں اس سلسلے فاروقیہ مجددیہ سے تصانیف کے لحاظ سے اور ملاقات کے لحاظ سے میں بخوبی واقف ہوں. حضرت سیدنا شیخ ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سلسلہ بہت سارے محاسن و کمالات کا مجموعہ ہے. حضرت علامہ خیر الدین صاحب فاروقی کی وہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے جس کو مقامات خیر کہتے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے جس کو عالم اسلام کی عبقری علمی شخصیت حضرت علامہ زید ابو الحسن فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا میں مرتب فرما کر شائع فرما کر قوم کے سامنے اور لوگوں کے سامنے. حضرت علامہ خیر الدین صاحب سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولوی اشرف علی تھانوی کے ہم اثر، اور اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا علمی وقار اتنا بلند تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اور دوسرے بڑے بڑے دیوبندی علماء ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ملنے سے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں کیسے ان سے ملاقات کیوں کروں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں توہین اور گستاخی کی ہے، لہذا ان کو منع کر دو کہ خیر الدین ان سے ملاقات نہیں کرے گا. آپ مقامات خیر کا جب مطالعہ کریں گے تو پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو ملے گا. میں نے خیر الاتقیاء حضرت علامہ مفتی محمد عمر صاحب علیہ رحمہ کا زمانہ تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے جانشین اور ان کے عظیم حضرت علامہ مفتی اکرام الحق صاحب علیہ رحمہ کا زمانہ صرف میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ اکثر جلسوں میں اور اکثر پروگرام میں ہمارا ان کا ساتھ رہا. ہم ان کا احترام کرتے تھے اور وہ میرے اوپر دست شفقت رکھتے تھے، اور آپ کے گھوسی کے بہت سارے گاؤں میں
ہمارا ان کا ساتھ رہا۔ اس وقت جب ہم دارالعلوم اہل سنت شمس العلوم میں تھے تو تعمیر کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے یہ ادارہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن ماشاء اللہ اب یہ ادارہ ترقی کے اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اگر اس کو مرکز اور بڑا دارالعلوم اور جامعہ کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور اس نسبت سے بھی میں اس خانوادے کو جانتا ہوں کہ جب ہم جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں زیر تعلیم تھے تو حضرت قبلہ علامہ مفتی اکرام الحق صاحب کے فرزند حضرت مولانا قمر الدین صاحب مصباحی بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارا اور ان کا دور ایک گزرا ہے، لیکن وہ ہم سے سینئر تھے۔ ان کی جماعت آگے تھی اور ہماری جماعت نیچے تھی۔ وہ بھوسی کمرے میں رہتے تھے اور میں مظفر پوری کمرے میں رہتا تھا، اور بڑا اچھا ماحول تھا وہ جو حضور حافظ ملت کا دور تھا، اور وہاں ایک سے ایک لال و گوہر اس وقت جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فارغ ہوئے۔ مجھے یہاں کر اس لیے بھی اور زیادہ خوشی ہوئی، اور خوشی کی میری انتہا نہیں ہے کہ جس بخاری شریف کے آخری حدیث کا میں درس دینے جا رہا ہوں وہ کتاب میرے شاگرد رشید جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، ان کے خاندان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ میرے شاگرد ہیں فاضل گرامی حضرت مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب، انہوں نے بخاری شریف کا درس دیا ہے، اور آج میں ان کے استاد کی حیثیت سے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب لمعات میں تحریر فرمایا ہے کہ جس جگہ بخاری شریف کا درس ہوا اور بخاری شریف کے درس کے اختتام پر اس وقت جو بھی دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی درس بخاری کی برکت سے ہر اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے تو دو ہی چیزیں ہیں جو اسلام کی شان اور اسلام کی جان ہے، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ تو ہم قرآن عظیم کے 30 پاروں کی شکل میں جانتے ہیں، اور سنت رسول اللہ انہی حدیث کی معرکۃ الآراء کتابوں کی روشنی میں جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور یہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور علماء محققین نے تحریر فرما دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ جب تک کہ ہم حدیث سے مدد نہیں دیں گے اس وقت تک ہم قرآن کے صحیح مفہوم اور مدلول کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور جس نے حدیث سے مدد لیے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کی تو ایسے لوگوں کے بارے میں خود قرآن نے فیصلہ فرما دیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے، جبکہ قرآن مکمل ہدایت بن کر آیا ہے۔ تو وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، مجھے آج بہت سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے دینی علم سے بھی وابستہ لوگ ہیں اور دنیاوی علم سے بھی وابستہ بہت سارے لوگ ہیں، اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی کہ عزت مآب محترم بھائی شمیم صاحب بھی یہاں جلوہ افروز ہیں۔ جب یہ ٹی ڈی ایم کے عہدے پر جو سب سے بڑا ٹیلی فون کا محکمہ ہوتا ہے اس محکمے پر مراد آباد منڈل میں مامور تھے، میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور میرے شاگرد عزیز جناب ماسٹر طفیل صاحب جو میرے دوست ماسٹر اعجاز صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کو میں نے مدرسہ
خیر آباد ضیاء العلوم میں میں نے ان کو بحیثیت پرنسپل اور بحیثیت خصوصی توجہ کی ان کو ماسٹر رکھا، اور اس وقت تو معمولی تنخواہ تھی، لیکن جب تنخواہ آگے بڑھی تو ایک ایک مدرس کے رکھنے پر معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ 20 لاکھ روپیہ رشوت دی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے پوری ٹیم کو بحال کیا تو ایک پیسہ نہ میں نے لیا اور نہ کمیٹی کو لینے دیا، اور وہ ادارہ بالکل لہلہا رہا ہے، چمک رہا ہے، اور مجھے معلوم ہوا کہ بابو ماسٹر طفیل صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، تو اب گویا کہ ریٹائرمنٹ لے کر اپنے بچوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے اس ہندوستان میں علم حدیث کو فروغ دیا، علم حدیث کو پھیلایا، اور آپ بخاری کے رہنے والے تھے، اس لیے میں نے دہلوی بخاری کہا ہے، اور اس کو غیر مقلدین بھی جانتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا اور ایک فرقہ ہے اہل حدیث کا، اور ان دونوں فرقوں سے الگ تھلگ ایک سواد اعظم فرقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، جو قرآن کو بھی مانتا ہے اور حدیث کو بھی مانتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ تم صبح کے وقت نماز پڑھو، دن ڈھلنے کے بعد نماز پڑھو، دن کے آخری حصے میں نماز پڑھو، آفتاب کے ڈوبنے کے بعد نماز پڑھو، رات میں سونے سے پہلے نماز پڑھو۔ اسی کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہتے ہیں۔ اب اہل قرآن کیا کہتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد دعا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حدیث سے مدد نہیں لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے مدد نہیں لی، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو یعنی دعا کر لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مکمل نماز پڑھنا ہے کہ صبح کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت قرآن لانے والے آقا جن کے اوپر حضرت جبرائیل امین وحی ربانی لے کر آئے، انہوں نے کس طرح دعا کی، تو ظاہر ہے کہ سرکار نے جو دعا فرمائی اس میں قیام تھا، اس میں رکوع تھا، اس میں سجدہ تھا، تو ان لوازمات کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ ہے صحیح اسلام۔ تو چونکہ انہوں نے حدیث سے مدد نہیں لی، صرف قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ اسے بھٹک گئے۔ اور ایک اہل حدیث ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب قرآن آ گیا اور حدیث آ گئی تو یہ فقہ کی اور کلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، صبح قیامت تک کے سارے مسائل کا حل اور جواب قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن ہم آسانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہمارے ان فقہا نے اور ہمارے ان مفتیان نے اور ہمارے ان متکلمین نے اپنی ذہنی کوشش اور مطالعہ اور اجتہاد کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کے اس مقصد تک پہنچا۔ اسی لیے حدیث کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کے سمجھنے کے لیے فقہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ فقہ کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کسی بھی اہل حدیث سے ایک سوال کر لیجیے کہ یہ بتائیے کہ دلی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو عام آدمی، جاہل سے جاہل آدمی جانتا ہے کہ دلی کا کھانا جائز ہے۔ اب اسے پوچھے کہ قرآن میں دکھائیے اور حدیث میں دکھائیے، تو نہ وہ قرآن پہ دکھا پائیں گے نہ حدیث دکھا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فقہا نے فرمایا کہ وہ بھی جانور ہے، چیر پھاڑ کر کے کھانے والا جانور ہے، اور جو چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ شیر ہے، جیسے کہ بھالو ہے، جیسے کہ چیتا ہے، جیسے کتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بلی بھی اسی میں، لہٰذا اس کا بھی کھانا حرام ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت تو ہمارے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے جس کے آخری حدیث کا ہمیں درس دینا ہے،
میں عام مجمع میں جب ختم بخاری شریف کراتا ہوں تو میں اپنی تقریر کو سہل انداز میں پیش کرتا ہوں تاکہ علماء بھی محظوظ ہوں اور ہمارے وہ حضرات جو علماء نہیں ہیں وہ بھی محظوظ ہوں اور اس مقصد ختم بخاری اس حدیث کے مطلب کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ دیکھیے بخاری شریف بڑی اہم کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے کہ تمام علماء متقدمین اور علماء متاخرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کتاب الہی قرآن عظیم کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ اب حدیث کی جو دوسری کتابیں ہیں ان کتابوں کا درجہ اور ان کتابوں کا مرتبہ بخاری شریف کے بعد ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت کے علماء اور محدثین نے حدیث کی کتابیں مرتب کی، لیکن ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ صحیح حدیثوں پر مشتمل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کو یہ درجہ کیسے ملا، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو حضرت سیدنا امام بخاری جن کا نام نامی اسم گرامی محمد تھا اور ان کے دادا حضور کا نام اسماعیل تھا، محمد بن اسماعیل، محمد نام تھا، والد کا نام اسماعیل تھا اور دادا کا نام حضرت ابراہیم تھا، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ تو آپ نے حدیثوں کے لینے میں اس قدر چھان بین کی اور اس طریقے سے اس کی صحت کا اہتمام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبول فرمایا اور بارگاہ رسالت میں اس کو مقبولیت کا درجہ ملا، اور حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اس کتاب کو۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا تھا اور بچپن ہی میں والد گرامی کا انتقال ہو گیا، والدہ نے مکتب میں داخل کیا، آپ نے پڑھا، تعلیم حاصل کی، لیکن نابینا، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ بڑی متقیہ اور پرہیزگار تھی، انہوں نے بار بار بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے بشارت دی کہ تم نے بارگاہ خداوندی میں رو رو کر گر گرا کر بڑی دعائیں کی ہیں اپنے صاحبزادی کی بینائی کے لیے، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت کی قوت سے سرفراز کرنا دیا۔ خواب دیکھا اور جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ میرا شہزادہ اب نابینا نہیں ہے بلکہ بینا، اور آپ نے جو حدیث حاصل کی تو آپ کے اساتذہ میں 1000 سے بھی زیادہ ایسے اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے حدیث، اور کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی معلوم ہے آپ کو؟ تاریخ السیر میں آیا ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں یاد، لیکن آپ لوگ تو اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث کا مطلب کیا ہے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں اس اہتمام کے ساتھ یاد تھی کہ یہ حدیث مجھ کو کیسے ملی، ہمارے استاذ کو کہاں سے ملی، ان کے استاذ کو کہاں سے ملی، ان کے استاذ کو کہاں سے ملی، پھر ان کے استاذ کو کہاں سے ملی، پھر حضرت استاد گرامی کو تابعی سے ملی تو کس تابعی سے ملی، پھر کس صحابی سے ملی، اور پھر اس طریقے سے یہ بھی معلوم تھا کہ محدثین کی دنیا میں ہمارے
اس استاذ کا کیا مقام ہے، ان کے استاذ کے استاذ کا کیا مقام ہے، ان کے استاذ کے استاذ کا کیا مقام ہے، وہ حافظہ والے تھے یا نہیں، متقی تھے یا نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو نسیان کی بیماری تھی، وہ کسی محدث کے نزدیک معتوب و متعون ہیں، اور پھر وہ کب پیدا ہوئے، کہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے کن کن اساتذہ سے حدیث کی روایت کی، کون شاگرد ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ملی، اس طریقے سے اپنے استاد سے لے کر صحابی رسول تک ہر راوی کا مکمل علم حضرت سیدنا امام بخاری کو تھا، اور اس کے ساتھ وہ حدیث ان کو 6 لاکھ جانتا۔ ایسا نہیں، اب تو ہم لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، ہم لوگوں کو تو اب راویوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے استاد نے یوں فرمایا، پھر ان کے استاد نے یوں فرمایا، پھر ان کے استاد نے یوں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں کا سلسلہ یا تو امام بخاری تک پہنچے گا، یا امام مسلم تک پہنچے گا، یا امام ترمذی تک پہنچے گا، یا امام نسائی تک پہنچے گا، یا امام ابن ماجہ تک پہنچے گا۔ تو اس وقت اتنا آسان ہو گیا کہ اگر ہماری سند امام بخاری تک پہنچتی ہے تو امام بخاری نے تو خود 2 جلدوں میں ان حدیثوں کا ذکر فرما دیا، اب ہمیں راویوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن برکت کے لیے ہمارے پاس بھی سند ہے، اور میں وہ سند آپ کو دوں گا۔ تو محترم حضرات، اس اہتمام کے ساتھ 6 لاکھ حدیثیں حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس 6 لاکھ حدیثوں کو سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے تو کتنا بڑا ذخیرہ اور کتنا بڑا سرمایہ ہوتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری درسگاہوں میں اور ہمارے دارالعلوم میں اور ہمارے جامعہ میں جو بخاری شریف کی 2 جلدیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں اللہ اکبر مقرر حدیثوں کو اگر شمار کیجئے تو بھی 10,000 سے زیادہ حدیث کی تعداد ہے۔ مقرر یعنی ایک مضمون کے ساتھ ساتھ دوسرا مضمون بھی ثابت ہوتا ہے، تو سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باب میں ایک ہی حدیث کو بیان فرما دیا۔ تو مقرر حدیثوں کو لے کر بھی 7,000 اور کچھ حدیثیں بخاری شریف کے دونوں جلدوں میں ہیں، اور مقرر حدیثوں کو نکال دیجئے تو صرف 4,000 حدیثیں ان دونوں جلدوں میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 6 لاکھ، اور حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب میں جو حدیث تحریر کی ہے اور روایت کی ہے وہ سب صحیح ہے، اور ان حدیثوں کے علاوہ بھی صحیح سند کے ساتھ اور بھی حدیثیں ہیں جس کو میں نے تحریر نہیں کیا، اور وہ کتنی تھی؟ 6 لاکھ حدیثیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حافظہ بلند فرمایا تھا۔ یہ خاص عطائے الہی ہے، یہ خاص فضل ربانی ہے، اور چونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ہم نے جس ذات کو سارے عالم کے لیے معلم انسانیت بنا کر بھیجا ہے، تو اس کی سیرت، اس کی سوانح، اس کا پیغام، اس کی زندگی کے تمام نشیب و فراز، قرآن کی تفسیر، قرآن کے نکات بھی محفوظ ہیں، تو اس نے اپنے فضل سے ایسے محدث بندوں کو اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو چھان بین کر کے اکٹھا کیا، اور اس کو آپ نے تحریر فرمایا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جلیل القدر مصنف، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنے ہی ان کے لیے مصائب اور آلام بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے یہ علماء کرام جانتے ہیں، اور بڑے اچھا اسٹاف ہے یہاں، میں غائبانہ طور پر بھی جانتا ہوں، خود ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر، حدیث سنا رہا ہوں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں انبیاء کی جماعت پر آئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کے پیچھے پڑ گئے ان کے بے وفا امت کے لوگ، اور ایسا ہوا کہ اب یہ مجھے مار دیں گے۔ آپ نے درخت کے پاس آئے، کہا کہ درخت مجھے پناہ دو، درخت پھٹا، آپ اس میں چھپ گئے۔ پھر آپ کی امت آئی اور آڑی چلا کر اس درخت کو جو حصہ کر دیا اور اس نبی کو شہید کر دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں ایسے۔ تو سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کرام کی جماعت پر آئی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مصیبت میرے اوپر ہے۔ اب سرکار کے اوپر کتنی مصیبت آئی ہے وہ جلسوں میں پیش کرنے کا مضمون ہے، یہاں نہیں۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام تھا، اتنا اونچا مقام تھا کہ ان کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، اور ان کو امیر المومنین فی الحدیث، اور امیر المومنین فی الحدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین جو کہتے ہیں وہ قانون ہے، امیر المومنین جو کہتے ہیں وہ اٹل فیصلہ ہے۔ تو یہ وہ امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اور مجھے معاف فرمائیے گا کہ آج کل القاب کا تو کوئی معیار نہیں۔ ہم اپنے شاگرد بابو مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب کے یہاں آئے تو دیکھا کہ میرے استاد آئے تو مجھ کو اتنا اونچا لقب دے دیا جو میرے استاد پر بھاری، جو میرے دادا استاد پر بھی بھاری۔ لیکن حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ جس حدیث کے بارے میں تو کہہ دیا محدثین کو ماننا پڑا، اور بڑا بڑا ان کا امتحان ہوا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے آج بہت کچھ حدیث کے تعلق سے بھی سنانا ہے۔ ان کا بھی بڑا بڑا امتحان ہوا۔ ہر دور میں چشمت رکھنے والے ہوتے ہیں، عالم ہو، فاضل ہو، امام ہو، ولی ہو، کتب ہو، ہر دور میں کچھ نہ کچھ حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا بھی امتحان ہوا۔ جب ان کے حدیث دانی کی شہرت دنیا میں پھیلی تو کچھ محدثین نے پروگرام بنایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کا امتحان دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ٹولی تیار کی شاگردوں کی، اور 100 حدیثیں منتخب کی، اور 10 حدیث اپنے ایک شاگرد کو یاد، تو 10 شاگرد ہو گئے، اور اسی سند کو اس متن کے ساتھ، اس متن کو اس سند کے ساتھ، استاد راوی کو دادا استاد کے ساتھ، دادا کو شاگرد کے ساتھ جوڑ کے خلط ملط کر کے اپنے 10 شاگردوں کو یاد کرا دیا۔ اب اس کے بعد یہ پروگرام بنا کہ امام بخاری کا امتحان لو۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، محدثین جمع تھے، اکٹھا تھے، ایک شاگرد کھڑا ہو گیا اور اسی غلط سند کے ساتھ جو پہلے کے منصوبے کے مطابق سند تیار کی گئی تھی پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہوگی، اور فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہوگی 10 حدیثیں۔ پھر دوسرے کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت آپ ان 10 حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہوگی۔ پھر تیسرے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ہوگی۔ جب 10 شاگرد نے اپنی بات مکمل کر لی تب آپ نے فرمایا اب آپ لوگ خاموشی کے ساتھ میری بات سنیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر محدث، بڑے بڑے جلیل القدر حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 10 شاگردوں کی 100 حدیثوں کے سلسلے میں آپ نے پہلے یہ حدیث شروع کی، آپ نے یہاں غلطی کی ہے، اس سند کو اس متن کے ساتھ جوڑ دیا، اس متن کو اس سند کے ساتھ جوڑ دیا، استاد کو دادا کے ساتھ جوڑ دیا،
دادا کو استاد کے ساتھ جوڑ دیا. یہاں آپ نے غلطی کی. صحیح حدیث یہ ہے اور صحیح سند یہ ہے. ایک دوسری حدیث پر گفتگو فرمائی. اسی طریقے سے 100 حدیثوں کی اصلاح فرمائی. تو جتنے وہاں محدثین موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے سیدنا امام بخاری، حقیقت میں یہ مقام اور مرتبہ صرف آپ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اعزاز بخشا ہے، کوئی آپ کا اس میں ہم مثیل اور ہمسر. ان کے ساتھ بھی امتحان ہوا. تو عالم کے ساتھ بھی امتحان ہوتا ہے، پیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ولی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار اپنا شہر چھوڑنا پڑا. دوسرے شہر میں گئے، پھر اس کو بھی چھوڑنا پڑا. پھر تیسرے شہر میں گئے، پھر سمرقند میں گئے اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کا مدفن ہے. لیکن چونکہ آپ بخارا میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے آپ بخاری سے مشہور ہیں. اور اتنا مشہور ہوئے کہ آپ کی نسبت سے کوئی آپ کا نام جانے یا نہ جانے لیکن اپنی زبان پہ یہ کہہ دیتا ہے، عالم ہو یا جاہل، بخاری شریف جب کہہ دیا تو فوراً سمجھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے. جو اس کتاب میں کل 4000 حدیثیں. اور اس اہتمام کے ساتھ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ جب آپ مسجد حرم میں جب حدیث لکھتے تھے تو ہر باب کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل فرض پڑھتے تھے اور دعا فرماتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ مراقب ہو کر استخارہ مراقب ہو کر استخارہ فرماتے تھے. اور استخارہ تصوف کی دنیا کا ایک اہم شعبہ ہے. استخارہ فرماتے تھے. استخارہ کا مطلب کیا کہ ڈائریکٹ اپنا روحانی تعلق آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے تھے. اور اس استخارہ میں سرکار سے استغاثہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، سند کے اعتبار سے تو ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں. اگر آپ نے اشارہ فرما دیا تو ہم اپنی کتاب میں اس کو تحریر کریں گے. تو پھر وہاں سے جواب ملتا تھا استخارہ میں. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سند کے ساتھ اس حدیث کو تحریر فرماتے ہیں. اور تقریباً 16 سال میں یہ 2 جلد مکمل. 16 سال میں 2 جلد مکمل. ظاہر بات ہے. حالانکہ اگر ہمیں کوئی چیز یاد ہو، قرآن عظیم کے 30 پارے یاد ہوں اور ہمارا حافظہ مضبوط ہے تو ہم تو ایک ہفتہ نہ صحیح 1 مہینے میں پورا قرآن عظیم لکھتے ہیں. لیکن اہتمام یہ تھا کہ ہر باب کے لیے کوشش فرماتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، خوشبو لگاتے، دعا فرماتے، مراقب ہوتے، استخارہ فرماتے، سرکار کی طرف سے اشارہ ہوتا. تب اس کے بعد پوری سند کے ساتھ ایک حدیث شریف لکھتے. پھر اس باب کے تعلق سے حدیث لکھتے. تو ظاہر ہے کہ اس میں تو وقت چاہیے. تو کم و بیش 16 سال میں حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. یہ دیکھیے غیر مقلدین ہم حنفیوں کو پریشان کرتے ہیں. ارے صاحب آپ یہ کرتے ہیں امام اعظم کے مسلک پر، اس طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں نہیں ہے. تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تو خود فیصلہ فرما دیا کہ ہم تمام صحیح
روایت کے ساتھ یہ حدیث لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحیح روایت اور سند کے ساتھ حدیثیں جو میں نے نہیں لکھا۔ تو وہ حدیث کہاں گئی؟ وہ حدیث امام مسلم کو ملی، وہ حدیث امام ترمذی کو ملی، وہ حدیث امام ابن ماجہ کو ملی، اور وہ حدیث سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ بات تو اسی وقت ختم ہوگی کہ جب تم یہ کہو کہ صرف 4000 حدیث ہی سرکار کی ہے، تو جو اس میں ہے وہی ہے، جو اس میں نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خود امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ہیں جن کو میں نے نہیں لکھا، ورنہ کتاب بڑی طویل ہو جاتی۔ تو وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے دوسرے امام سے دیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تو امام بخاری سے بہت پہلے کا تھا، بہت پہلے کا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق تو آپ تابعی بھی تھے، دوسری روایت کے مطابق طبی تابعی تھے، بہت پہلے کا تھا۔ لہذا فقہ حنفی پر یہ غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کے حدیث دانی نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ وہابیت کی بو ہے جو ان سے نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کو یہ مقام ملا، اس لیے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ درس بخاری شریف ہو اور ختم بخاری شریف کے وقت اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس بخاری اور ختم بخاری شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول۔ میرے بھائی، گفتگو تھی بخاری شریف کے تعلق سے اور سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اب آئیے میں ذرا حدیث جس کو ہم نے پڑھانا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں۔ دیکھیے، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلی حدیث کی روایت کی، اس حدیث سے اس آخری حدیث کو جوڑیے تو بڑے عظیم مضامین سامنے آتے ہیں۔ پہلی حدیث ہمارے شاگردوں نے اور ہمارے طلباء کرام نے پڑھی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلی حدیث، جبکہ باب ہے وہی کا، پھر اس کے بعد ایمان کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، اخلاقیات کا ذکر ہوگا، لیکن سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلے حدیث کی روایت کی وہ یہ فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سرکار کی اس حدیث کو مکمل کیا کہ جس شخص نے جس کام کی نیت کی اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے۔ اگر کسی نے نیت کی کہ ہم جہاد کریں تو جہاد کا اجر ملے گا، اگر کسی نے نیت کی کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، مکہ چھوڑ کر ہم مدینہ جائیں گے، اور انصار مدینہ بڑے سخی ہیں، ہماری شادی نہیں ہے، ہم کو مہاجر سمجھ کر ہماری وہاں شادی ہو جائے گی، گھر مل جائے گا، تو سرکار نے فرمایا کہ جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی وہی اس کو ملے گا، لیکن ہجرت اور جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عمل کا دار و مدار۔ تو امام بخاری نے اس عظیم الشان کتاب میں سب سے پہلی یہ حدیث کیوں روایت فرمائی ہے؟ تو اختصار کے ساتھ عرض کروں، علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام بخاری یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سرمدی سن رہے ہو جو پوری صحت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اخلاقیات کا ذکر ہے، سیرت کا ذکر ہے، فضائل اور مناقب کا ذکر ہے، مغازی ہیں،
پورا مکمل اسلام ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا مقصد ہے، سرکار کی پوری زندگی ہے، تم اس کو پڑھ رہے ہو، لیکن سنو کس لیے پڑھنا چاہتے ہو؟ اس لیے پڑھنا چاہتے ہو کہ دنیا تم کو بہت بڑا عالم کہے؟ نہیں، اس لیے پڑھنا چاہتے ہو کہ ہمارا پڑھنا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے۔ تو سنو، بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اپنی نیت کی اصلاح ہے۔ جس نیت سے پڑھو گے تمہیں وہی ملے گا۔ اس لیے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نیت کی اصلاح کے لیے کہ اے بخاری شریف کے درس دینے والے اساتذہ، اے بخاری شریف کے درس لینے والے طلباء، پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لو کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے عرض کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے اور بچوں کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے اور ان دونوں کو اجر عطا فرمائے۔ تو یقیناً سرکار نے فرما دیا کہ جو دین کا کام جس نیت سے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں انما الاعمال بالنیات کے حدیث کی روایت کی۔ اب پھر اس کے بعد سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ سمندر ہے علم و عرفان کا جو تلاطم خیز ہے کہ امام بخاری نے حدیث کی دنیا میں ایسے ایسے ڈالو گہر صبح قیامت تک لوگوں کو عطا فرما دیا جو قرآن اور اسلام کے سمجھنے کے لیے اب آئے۔ دونوں جلدیں مکمل ہو گئی۔ اب آخری حدیث میں پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تشریح ہوگی۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتاب دیکھیں اور میں پڑھاتا ہوں، آپ لوگ پڑھیں۔ اعوذ باللہ پڑھیے آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ یہ اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی لفظی تشریح اور اس کو آپ نے اپنے استاد سے ضرور پڑھا ہوگا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان امام بخاری فرماتے ہیں، اور امام بخاری کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے کوئی بات مانتے تو کبھی قرآن عظیم کی پوری آیت نقل کرتے، یہی بات ہے، اور کبھی کبھی قرآن عظیم کی کسی آیت کا اللہ تعالیٰ کے اس میزان کی جگہ ہے اللہ مہیا کریں گے، ترازو کیسے ہوں گے؟ جس کا جتنا نام ہے اور جس کا جتنا عمل خیر ہے وہ پورا عدل انصاف کے ساتھ وہ وزن کیا جائے گا۔ ایسی ترازو ہم قیامت کے دن میں کریں گے۔
لیوم القیامہ، قیامت، یہ قرآن عظیم کی آیت ہے۔ آنے والی حدیث چونکہ میزان عمل سے متعلق ہے، اس لیے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے میزان کی تشریح فرمائی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنی آدم عام ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عالم ہو، جاہل ہو، تمام بنی آدم کے اعمال وقولہم، اور تمام بنی آدم کے قول توزن، قیامت کے دن اس ترازو پر وزن کیا جائے گا۔ اب سنیے یہاں پر معتزلیوں کا اختلاف ہے۔ معتزلی کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل، یہ قول نہ پکڑنے میں آتا ہے نہ دیکھنے میں آتا ہے، کیسے اس کو وزن کیا جائے گا؟ تو وہ عقل کے اندھے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے سمجھانا۔ پہلے کے دور میں روشنی کے ذرات کو قابو میں نہیں لے سکتے تھے، اور آج کل جتنا روشنی کا نظام جو عرض ہے، نہ پکڑنے میں آ رہا ہے نہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس کو آج کی ترقی کی دنیا نے ایسی مشین ایجاد کی کہ اس کے آواز کو بھی اور اس کے روشنی کے ذرات کو بھی قید کر دیا۔ تو معتزلیوں نے کہا کہ نہیں، یہ وزن نہیں دیے جائیں گے، اس لیے کہ نہ وہ چھونے میں آتے ہیں نہ پکڑنے میں آتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے یہ جواب دیا کہ جوہر کا بھی خالق اللہ ہے اور عرض کا بھی خالق اللہ ہے۔ جو چیز دیکھی جانے والی ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جو چیز دیکھی جانے والی نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس قادر مطلق کی قدرت میں ہے کہ جو چیز پکڑ میں آئے اس کا بھی وزن فرما دے، اور جو پکڑ میں نہ آئے اس کا بھی وزن فرما دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم، کہ بے شک بنی آدم کے اعمال اور بے شک بنی آدم کے قول قیامت کے دن وزن کیے جائیں۔ اب آپ نے تو اب تک یہی سنا ہوگا کہ ایک ہی میزان ہے، اور یہاں قرآن فرماتا ہے بہت ساری میزان ہیں۔ تو علماء مفسرین نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ یہاں مراد ہے ہر شخص کے لیے جو میزان ہوگی، اگرچہ ایک ہو لیکن ہر اس شخص کی میزان کو کہلائے گی، تو اس لحاظ سے جمع کرنا بھی ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے لیے ایک میزان بنا دے اور اس کے عمل کو اس کے اوپر وزن کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میزان کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ، حدیثوں میں آیا ہے کہ میزان کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اتنی طویل ہوگی کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو فضا ہے وہ میزان کے اوپر چھو جائے۔ تو کچھ علماء نے اپنے اساتذہ سے ذکر کیا کہ کیا ہمارے عمل اتنے ہوں گے کہ ہمارے ان عمل کو وزن کرنے کے لیے اتنے بڑے میزان کی ضرورت ہوگی؟ تو ہمارے علماء نے جواب دیا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے کہ خدا کی شایان شان یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے صرف لفظ اللہ کہنے کو قبول فرما لے تو اس کو اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ میزان جو اتنی لمبی چوڑی ہے وہ لبریز ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی اور اپنے عطا کی وسعت کو میدان محشر میں ظاہر فرمائے گا کہ تم نے چھوٹا عمل کیا، کم عمل کیا، لیکن ہم نے تم کو اتنا اجر دیا، اتنا اجر دیا، اتنا اجر دیا کہ اس کے وزن کے لیے ہم نے ایسی میزان بنائی جو زمین و آسمان سے بھی ملتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا ہے۔ اس کے بعد اب کچھ علمی بحث آ گئی جو ہمارے طلبہ سے متعلق ہے۔ وقال مجاہد، حضرت امام مجاہد نے فرمایا، یہ بہت بڑے مفسر ہیں، کہ القسطاس عدل، قسطاس کا معنی ہے عدل، انصاف۔ اب چونکہ یہاں پر قرآن کی آیت میں ہے نضع الموازین القسط، تو قسط کی تشریح کہہ رہے ہیں کہ قسطاس کے معنی آتے ہیں عدل، اور قسطاس کا مادہ اور قسط کا مادہ دونوں ایک ہیں۔ تو جب قسطاس کا معنی عدل ہے تو
اس مادے کا جو لفظ قسط ہے اس کا بھی معنی بدل جائے، یہ مقصد ہے۔ کہاں بالرومیہ، رومی زبان، یعنی قسطاس کا معنی عدل، یہ لفظ عربی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ رومی ہے، اور رومی لفظ استعمال ہو گیا عربی میں تو اب یہ لفظ بھی عربی ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ یقال، ایک محاورہ عربی کا پیش فرما رہے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، یہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باب افعال کی خاصیت ایک ہے سلب ماضی، سلب ماضی، تو المقسط باب افعال کا اس میں فاعل کا صیغہ ہوا المقسط، المقسط۔ اب اس کی ایک خاصیت ہے سلب ماضی، یعنی سلب ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل مفہوم ہے اس کی نفی ہوگی باب افعال میں اس لفظ کو لے آنے۔ تو اب یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ حالانکہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس لحاظ سے جائر، ظلم کرنے والا، لیکن باب افعال میں لا کر ظلم کا سلب کر کے اس کا معنی ہو گیا انصاف کرنے والا۔ تو اب یہاں پر قرآن عظیم کی آیت میں جو لفظ القسط آیا ہے اس کا معنی انصاف کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم میدان محشر میں ایسی ترازو رکھیں گے جو انصاف کرنے والے، جو صحیح عدل دینے والے ہوں گے، جو عدل والے ہوں گے۔ تو اب فرمایا کہ وہ العادل، اور وہ انصاف کرنے والا ہے باب افعال میں آ کر۔ ورنہ قاصد فهو الجائر، ورنہ قاصد کا معنی ظلم کرنے والے کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد اب آپ اس حدیث کو جو بخاری شریف کی آخری حدیث کہلاتی ہے، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری سند کے ساتھ اس حدیث کی روایت فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ حدیث کیسے ملی ہے۔ اب آپ لوگ پڑھیے جیسے میں پڑھاتا ہوں۔ حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے میرے شیخ، میرے استاد حضرت سیدنا محدث احمد بن اشعب نے روایت، یعنی یہ حدیث ہم نے اپنے استاد حضرت احمد بن انہوں نے فرمایا، ان کے استاد نے، کہ حدیث بیان کی ہم سے محدث حضرت محمد بن فضیل، اور حضرت محمد بن فضیل نے یہ حدیث کہاں سے لی؟ حضرت عمارہ بن قعقاع، حضرت عمارہ بن قعقاع نے یہ حدیث کہاں سے لی؟ حضرت ابو زرعہ سے۔ حضرت ابو زرعہ نے یہ حدیث کہاں سے لی؟ تو انہوں نے یہ حدیث لی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، اور ان کے پاس حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اگر اس تعلق سے گفتگو کروں تو طویل بات ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی خلوات، جلوات، جہاد، جنگ، نماز، مجلسی، گفتگو، سفر، حضر میں زیادہ سے زیادہ رہنے کا موقع ہے، تو آپ کو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بہت زیادہ ذخیرہ ملا۔ ایک مرتبہ آپ نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے تو بہت سی حدیثیں ہیں
آپ نے عطا فرمائی، میں نے دیکھا، لیکن حدیث یاد نہیں رہتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو اتنا حافظہ ان کا قوی ہو گیا، اتنا حافظہ قوی ہو گیا کہ وہ حدیث کو بھولتے ہی نہیں تھے۔ اور آپ نے کئی موقع پر فرمایا بھی کہ ہمارے پاس تو حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اور لوگوں کو نہیں ہے، اور لوگوں کو اگر ہے تو وہ اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں لکھتا نہیں، ورنہ حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مجھ سے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے، صحابی رسول تک تو کسی حدیث پر کوئی کلام نہیں، اور نہ کوئی حدیث کی تقسیم ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے، کوئی نہیں، سب حدیث کا درجہ ایک ہے، صحابی رسول، اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، حضرت ابو ہریرہ نے سنا، تو صحابی رسول نے تو خود سرکار سے سنا، تو سب حدیث مکمل ہے، اکمل ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے روایت کی اپنے شاگرد سے، تو پھر انہوں نے روایت کے اپنے شاگرد سے، پھر انہوں نے روایت کے اپنے شاگرد سے، تو جیسے جیسے راوی ہوں گے اور جتنی جیسی جماعت ہوگی اور جس تعداد میں روات ہوں گے، اب اس لحاظ سے حدیث کی تقسیم کریں۔ چنانچہ ان حدیثوں میں سب سے اہم حدیث حدیث متواترہ مانی جاتی ہے۔ حدیث متواترہ وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول نے روایت کی، تو امام بخاری تک پوری کی پوری ہر دور میں پوری جماعت نے روایت کی، جن کو کذب پر کسی طرح محمول نہیں کیا جا سکتا، تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے اور اس حدیث کا بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن صحابی رسول نے خود سرکار دو عالم سے سنا تو وہاں پر اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ بالمشافہ اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ سرکار نے کلمتان، دو باتیں، کلمتان علم نحو والا کلمہ نہیں ہے، لغت عرب والا کلمہ ہے، بات، گفتگو، جملہ، دو باتیں حبیبتان، بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے، الی الرحمن، اللہ، خفیفتان، بہت ہلکے ہیں، علی اللسان، زبان کے اوپر، اگر اس کو آپ بولیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ بولیں گے، عالم ہو یا جاہل، بڑے سبک انداز میں آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن اجر کا عالم یہ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمے بڑے وزنی ہیں میزان۔ اب چونکہ میزان کا ذکر ہے، اس لیے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو باب بنایا جس میں میزان کا ذکر ہے، اور چونکہ شروع حدیث اخلاص نیت کے اوپر مبنی ہے، تو وہاں اگر آپ نے نیت کے اندر خلوص پیدا کیا اور آپ نے آخر حدیث تک خلوص نیت کے ساتھ پڑھا اور اس آخری حدیث کو پڑھا، تو خلوص نیت کے ساتھ آپ کے ان دونوں کلمہ کے پڑھنے کا اتنا اجر اور ثواب ملے گا کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اوپر بھاری ہے اور خدا نہیں ہے۔ اب سنیے، سرکار کا ایک مقام ہے جامع الکلم، کہ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں تو بہت جامع کلمہ ارشاد فرماتے ہیں، تو سرکار نے اس حدیث کو کس اٹھوٹے انداز سے بیان فرمایا، ذرا سے بات فرمائیے۔ کلمتان، آخر میں کیا ہے؟ حبیبتان، آخر میں کیا ہے؟ الی الرحمن، آخر میں کیا ہے؟ خفیفتان، آخر میں کیا ہے؟ علی اللسان، آخر میں کیا ہے؟ نون۔ ثقیلتان، آخر میں کیا ہے؟ نون۔ فی المیزان، آخر میں کیا ہے؟ نون۔
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ذیشان کی بلاغت و فصاحت ہے کہ آپ نے اس مضمون کو ان الفاظ سے بیان فرمایا جو بلاغت و فصاحت کا عظیم نمونہ ہے، کہ ایسے الفاظ سے بیان فرمایا کہ ابھی حدیث نہیں آئی ہے، لیکن اس حدیث کی فضیلت میں جو سرکار نے ارشادات فرمائے ہیں اس کے پڑھنے میں بھی لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، روحانی لذت محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا کیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ یہ دونوں کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان ادائیگی میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان اور میزان کے لیے بڑے وزنی ہیں۔ اب پورا مجمع وہ دو لفظ اس خلوص نیت کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبولیت کا اتنا اجر عطا فرمائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیشان کے مطابق ہمارا پڑھنا یہ دو کلمہ ہمارے میزان عمل کے اوپر، اور سب پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے اور ادائیگی میں بڑے آسان ہے، بڑی آسانی کے ساتھ پورے مجمع نے پڑھ دیا، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر عظیم ہے کہ میزان عمل کے اوپر بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا ہم ان دو کلموں کی تشریح کریں کیونکہ درس لینے والے طلباء ہیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ پاکی ہے اللہ، سبحان اللہ پاکی ہے اللہ کی۔ دیکھیے اصل توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان، اور اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کسی بندے مومن کے پاس عمل کا سرمایہ نہ ہو لیکن وہ خدا کی توحید اور پاکیزگی کا عقیدہ رکھا تو آخر ہی میں صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو جنت الفردوس عطا کرے۔ قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کو بیان کرنے کے لیے اور بھی الفاظ تھے، لیکن یہاں لفظ سبحان سے میرے آقا نے اللہ کی پاکی کیوں بیان فرمائی؟ تو اسی لیے کہ میرے آقا کی کئی انبیاء کی جو امت تھی وہ اللہ کو پاک ماننے میں گمراہ ہو گئے۔ کچھ تو وہ تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کچھ وہ ہیں جو مشرکین ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان تمام عقیدوں کا اس میں رد ہو رہا ہے۔ پاکی ہے اللہ کی، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا مسلمان اگر لفظ سبحان اللہ پڑھے تو یہی تصور کرتے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، اس نے کوئی اولاد نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ اسے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی مثال نہیں۔ اسی کا نام سبحان اللہ، اسی کا نام سبحان اللہ ہے، اور یہ توحید خالص ہے اور خدا کے اوپر مکمل ایمان ہے۔
اسی لیے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر عمل کی دولت نہ ہو لیکن اگر اس نے اپنے صدق کے دل سے سبحان اللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، حمد کے معنی آتے ہیں تعریف، وہ کی زمین لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف اور اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ اب ان دونوں کو ملا کر ہندی کی چٹی کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف کے ساتھ۔ اب جب ان دونوں لفظوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر بھی ایمان آ گیا، ربوبیت پر ایمان آ گیا، قدرت پر ایمان آ گیا، علم پر ایمان آ گیا، رازق ہونے پر ایمان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ذکر بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، باقی ہے اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ۔ اب مکمل اس میں توحید اور مکمل اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف آ گئی۔ کتنا مختصر ہے لیکن کتنا جامع ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو بڑے خفیف ہیں لیکن اجر کے اعتبار سے بڑے ثقیل ہیں۔ اب سنیے، سبحان اور حمد دونوں ایک ساتھ ہیں۔ آئیے، ہمارا یہاں اہل علم کا بھی مجمع ہے۔ ہر انسان اس کی دو صفت، ایک صفت کہلاتی ہے ثبوتی اور ایک صفت کہلاتی ہے سلبی۔ صفت ثبوتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور صفت سلبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی صفت ہے۔ مثال کے طور پر آپ علم رکھتے ہیں تو صفت علم آپ کے اندر پائی گئی کہ نہیں پائی گئی، اور جہالت آپ کے اندر نہیں ہے تو صفت جہالت آپ کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ کی صفت ہے کہ علم آپ کے اندر پایا جاتا ہے، یہ بھی آپ کی صفت ہے، اور جہالت نہیں پائی جاتی ہے، یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کے بھی دو طرح کے صفات ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یہ ہے کہ یہ کمالات اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں، سزاوار ہے، وہ پر ایمان رکھتے ہیں، مثلا علم والا ہونا، قدرت والا ہونا، رازق ہونا، یہ ہے صفات ثبوتیہ۔ اور ایک ہے صفات سلبیہ، باپ کا نہ ہونا، بیٹا کا نہ ہونا، عجز کا نہ ہونا، نقص کا نہ ہونا، عیب کا نہ ہونا، یہ ہے صفات سلبیہ۔ تو میرے آقا نے سبحان اللہ سے صفات ثبوتیہ کو بیان فرمایا، صفات سلبیہ کو بیان فرمایا، اور حمد کے ذریعے سے صفات ثبوتیہ کو بیان فرمایا۔ اب جب دونوں صفات پر ایمان رکھ کر آپ خدا کو مانیں گے تو اسی کا نام صحیح معنوں میں خدا کو ماننا ہے اور خدا کی توحید ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ الذی، پاکی ہے اللہ کی، پاکی ہے اللہ کی جو عظیم ہے۔ عظیم سبحان کی بھی صفت ہو سکتی ہے اور اللہ کی بھی صفت، لیکن صفت کے لیے یہ بھی قاعدہ ہے کہ وہ موصوف جو صفت سے قریب ہو تو اس کی صفت بنانا زیادہ ہے۔ تو لفظ اللہ عظیم سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی صفت بنائیں گے تو معنی یہ ہوگا اس اللہ کی پاکی جو عظیم ہے، اور اگر سبحان سے بنائیں گے تو معنی یہ ہوگا اللہ کی بڑی پاکی، اللہ کی پاکی جو اللہ عظیم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں لفظ سبحان یہاں ایک ہی لفظ دو بار کیوں فرمایا گیا؟ پہلے جملے میں بھی ہے سبحان، دوسرے جملے میں بھی ہے سبحان، تو اس لیے بیان فرمایا گیا کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو لوگ بہکے ہوئے تھے، جو لوگ گمراہ تھے، وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو خدا کی شایان
حجت ہوتی تھی اس کو مانتے تھے۔ مثال کے طور پر میرے آقا جب تشریف لائے تو 360 یہ سبحان کے خلاف ہے۔ جب میرے آقا تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم فرشتوں کو بیٹی کہتے تھے، یہ سبحان کے خلاف ہے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اور جہاں تک کہ صفات ثبوتیہ کا معاملہ ہے، کوئی عیسائی ہو یا یہودی ہو، وہ سب جانتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہ سب مانتے تھے کہ اللہ روزی دینے والا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہاں تک کہ اس دور کے مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے، ہم بتوں کی تو پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بت ہم کو خدا تک پہنچا، ورنہ ہم احسن الخالقین خدا کو مانتے ہیں۔ تو صفات ثبوتیہ میں کم اختلاف تھا اور صفات سلبیہ میں زیادہ اختلاف تھا، تو اس لیے سرکار نے اس صفات سلبیہ کے تعلق سے اپنے اس ارشاد عالی شان میں 2 جگہ سبحان تاکہ معلوم ہو جائے کہ توحید خالص اس بات کا نام ہے کہ جو خدا کے لیے صفات سلبیہ ہے، جو چیز خدا کے شاید نشان نہیں ہے اس کو مانو، اس پر عقیدہ رکھو، اس پر جم جاؤ، اسی کا نام توحید خالص ہے۔ اس لیے یہاں پر 2 بار لفظ سبحان فرمایا گیا۔ اب آخر میں پھر آپ سب مل کر 3 بار پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں حدیث کی سند مختلف طریقوں سے ملی۔ پہلی سند بخاری شریف کے حوالے سے مصنف قانون شریعت شمس الملت الدین حضرت علامہ مفتی قاضی شمس الدین صاحب جونپوری مصنف قانون شریعت سے ملی ہے، اور ان کو حضرت صدر الشریعہ سے ملی ہے، اور ان کو سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے۔ پھر ان کو وہ سند کئی طریقوں سے حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ تو آپ کو اس سند کی اجازت ہے کہ آپ کو اس وقت اس آخری حدیث کے درس کی سند مجھ سے ملی اور میرے ذریعے سے میرے استاد حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب علی رحمت سے ملی، پھر یہاں تک کہ وہ سلسلہ اعلیٰ حضرت تک پہنچا۔ دوسری سند یہ ہے کہ مجھ کو بخاری شریف کی سند تاجدار اہل سنت حضور سیدی مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے ملی، پھر ان کو اعلیٰ حضرت سے ملی۔ تو میں اس سند کے لیے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ کو اس سند کی اجازت مجھ سے ملی اور میرے واسطے سے سرکار مفتی اعظم ہند سے ملی، پھر ان کو اعلیٰ حضرت سے ملی، اور پھر یہ سلسلہ وہاں تک پہنچا۔ اور حضرت قاضی شمس العلماء کو حضرت صدر الشریعہ سے ملی، تو پھر وہاں 2 سند اور ان کو ملتی ہے۔ ایک سند حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ملتی ہے، دوسری سند حضرت سیدنا محمد سے ملتی ہے۔ پھر وہ دونوں سلسلہ آگے جا کر حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، اور پھر حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درس حدیث دینے کو قبول فرمائے، آپ کے درس حدیث لینے کو قبول فرمائے، اور ہمارے حاضرین سامعین اور موجودین کو درس حدیث سننے کو قبول فرمائے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبدالحق
محدث دہلوی علیہ رحمہ کے ارشاد کے مطابق اپنے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے دعا فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، وتباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الحاسدين۔ یا الہ العالمین، ابھی مدرسہ خیریہ فیض عام میں جو بزرگوں کی یادگار درسگاہ ہے، اس میں ہم نے یہاں سے فارغ ہونے والے درجہ فضیلت کے مہمانان رسول کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا، اس کو قبول فرما۔ ہمارے لیے اور ہمارے ان بچوں کے لیے اور ہمارے ان تمام سامعین کے لیے، ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا۔ یا الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہم نے تیرے محبوب کے پیغام کو سنا اور سنایا، اس پیغام کے ارشاد کے مطابق ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ میزان عمل کے اوپر یا الہ العالمین ہماری اس حدیث پاک کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، اور ہم سب کے میزان عمل کو وزنی فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس مبارک درس حدیث کے صدقہ و طفیل میں اس ادارے کی تمام بانیان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے جتنے بھی احباب، علماء، طلباء، مشائخ، بزرگان دین، حاضرین، محبین، عوام، خواص موجود ہیں، سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس مبارک تقریب کے صدقے میں ہماری اور سب کے تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین، اس مبارک تقریب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو توبہ صادقہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، بزرگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور آخرت میں بزرگوں کا دامن عطا فرما، خاص طور پر ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، اور اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما، اور ہم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے راویان، محدثین، صحابہ، تابعین، ان سب کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرما، ہم سب کی تجارت میں نفع عطا فرما، ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرما، ہم سب کو صحت سلامتی عطا فرما۔ مدرسہ خیریہ فیض عام کے جتنے بھی معاونین، جتنے بھی محبین، جتنے بھی عہدیداران اور جتنے بھی ارکان اور ممبران اور عوام اور خواص اور اہل محلہ، سب کو خیر و برکت عطا فرما، سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ خاص طور پر حضرت مولانا مفتی اکرام الحق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد عمر صاحب کے آل اولاد کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔
درس حدیث دینے والے شیخ الحدیث فاضل گرامی عزیز محترم جناب مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب اور اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں درس دینے میں، ہمارے بچوں کے درس لینے میں سبقت لسانی سے اگر کوئی غلطی لفظش ہو گئی ہو اسے معاف فرما اور ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہندوستان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شرانگیزوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما اور مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، مسلمانوں میں محبت عطا فرما اور ہر جگہ مسلمانوں کو ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ملک ترکی، ملک شام میں جو زلزلہ آیا ہے اس زلزلے سے وہاں کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین اسرائیل میں فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے ان کو ان مظالم سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ ہم سب کو مشائخ اہل سنت علماء ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عمل میں یا الہ العالمین ہمارے عقیدے میں یا الہ العالمین بالیدگی عطا فرما اور ہم سب کو اسلام و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو صحت سلامتی عطا فرما، خاص طور پر اس ہندوستان کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو کورونا جیسی بیماریوں سے اور موذی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے جتنے بھی محبین، ہمارے جتنے بھی احباب جن سے یہاں ملاقات ہوئی سب کو خیر اور برکت عطا فرما، سب کو صحت سلامتی عطا فرما اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ یہاں سے فارغ ہونے والے علماء ملت کو اسلام و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی عرض کیا اپنے کرم سے اسے قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم سهل كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق خواجہ عثمانی۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله